خواب شریعت کی نظر میں خواب انسانی طبیعت کا حصہ ہیں. ان لوگوں کو خواب آتے ہیں. دین چونکہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. تھوڑا سا دیکھیں گے آج کی گفتگو میں کہ خواب کے متعلقہ قرآن اور سنت کے احکامات کس طرح کے ہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈر جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، مجھے بڑے ڈراؤنے خواب آتے ہیں. خاص کر خواتین، مائیں بہنیں، بچیاں، ان کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے خواب بڑا ڈراؤنا آیا ہے. اور اس کے پس منظر میں کئی قسم کی اوہام پرستی اور کئی قسم کے خیالات گھڑے جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو گیا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی لگ گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اب کوئی بہت برا کام ہونے والا ہے. تو یہ مختلف قسم کی توہمات جنم لیتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواب کی حقیقت کو ہی تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کوئی خواب نہیں ہوتا، کسی کو کوئی خواب نہیں آتا. یہ جو بندہ کہتا ہے مجھے غوث اعظم کا دیدار ہوا، مجھے حضرت خواجہ صاحب کا دیدار ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں، یہ بھی غلط کرتے ہیں. خواب آتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. اور جس کو دیدار ہوتا ہے اس کو بہرحال دیدار ہوتا بھی ہے. اور دیدار ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور اس معاشرے میں میرے مصطفیٰ کا دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے. دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے یہ روشنی ہے. اور حضور کا دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے روز پھول کھلتا ہے تو اس میں سے خوشبو آتی ہے. اگر حضور کا دیدار ہی نہ ہو تو کائنات تو زندہ ہی نہ رہے. تو کچھ لوگ انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جن کو روز ایک خواب آتی ہے. پیر صاحب روز نیا خواب سنا کے مریدوں پہ قبضہ کرتے ہیں. اور مریدوں نے بھی لسٹ نکالی ہوئی ہے. بیچارہ وضو ڈھب سے نہیں کر سکتا لیکن روز بغداد شریف ہی ہوتا ہے، شام کو روز مدینے جاتا ہے. لسٹ لگائی ہوئی ہے اور چھاپی ہوئی ہیں اخبار، باقاعدہ جو ہیں وہ خوابیں لکھ لکھ کے چھاپی ہوئی ہیں، پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. اور کہا جاتا ہے فلانے کو جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں، وہ تے بول دے. ایک جگہ میں نے یہ شعر پڑھا تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، بعد میں مجھے کہنے لگے حضرت صاحب راز نہ ہو، ایک اضافہ نہ کر دیں تھوڑا جا. میں کہا تو اگر شعری ذوق ہے تو میں نے کی تراز ہے، کرو اضافہ. کہنے لگے تسا کیا جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے. کہنے نے میرا خیال ہے جنہ ویکھ لیا بولن جو کہ رہندے ہی نہیں. میں کہا تہاڈا خیال بڑا اچھا ہے، میں بھی اتفاق کرنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیدار کر رہا ہے پھر تو اس پہ دکانداری کر رہا ہے، اور کوئی شے نہیں ملی تھی تجھے بیچنے کو. معاذ اللہ، یہ تو نے کتنا اپنے ساتھ ظلم کیا کہ تو نے اپنے محبوب کا دیدار ہی سیل پہ لگا دیا ہے. کس قدر ظلم کی بات ہے، کتنی زیادتی کی بات ہے کہ دیدار مصطفیٰ کو، دیدار غوث اعظم کو، دیدار اعلیٰ حضرت کو تو فروخت کر رہا ہے. تو بھائی یہ افراط و تفریط ہے، اس سے نکلیں. خواب کی حیثیت ہے، قرآن پاک نے خواب بیان کیے. سورہ یوسف آپ پڑھیں گے تو حضرت یوسف خواب کی تعبیریں بتاتے تھے جیل میں جب آپ گئے تھے. 2 خواب وہاں بیان ہوئے. پھر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل کا جو ذبح کا واقعہ ہے وہ سارا خواب پر مشتمل ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک. حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا تھا بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر چکے، چھری پھر گئی دمبے کی گردن پہ، تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا ہے. تو خواب کی حیثیت ہوئی نا. اس لیے یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کو جو خواب آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. نبی کو جو خواب آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، بولیے اللہ کی طرف سے وہ وحی ہوتی ہے. پیغمبر کو جب بھی خواب آتی ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے. اس بات کو سمجھ لیں.
اور پھر خود حضرت یوسف کے خواب کا ذکر ہے قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 اور 5 دو آیات میں نے تلاوت کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے. حضرت یوسف خواب دیکھتے ہیں اور پھر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، اے ابا جی میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے. رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے. 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے. خواب بیان کیا حضرت یوسف نے اپنے والد جناب یعقوب کو خواب. اب جناب یعقوب کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابتی، کہا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا. کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے. اور پھر الزام بھائیوں پہ نہیں لگایا، فرمایا ان شیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. تم نے اپنے بھائیوں کو خواب سنانا تو خواب کا ذکر بیان کیا، خواب کو قرآن پاک میں، اور وہ خواب پھر ان کا سچا ہوا. حضرت یوسف کا وہی خواب بعد میں سچا بھی ہوا. جب آپ کے والد نے، والدہ نے، بھائیوں نے آپ کو جا کے سجدہ کیا تو وہ خواب بعد میں سچا ہوا. تو خواب کی حقیقت ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت نے خواب کی 4 حقیقتیں بیان فرمائی ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کر جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے 4 خواب کی حیثیتیں بیان کی ہیں، یہ آپ نے یاد کرنی ہے. ان کو یاد رکھنا ہے کہ خواب کیا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک تو خواب ہوتا ہے نفس کی شرارت سے، جو کام بندہ سارا دن کرتا رہتا ہے وہی اس کی خواب میں، وہی خواب آتی ہے اس کو. تو وہ خواب نہیں، وہ خیال ہے. پہلی قسم یہ ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ خواب نہیں، وہ خیال ہے. وہ نفس جو ہوتا ہے نا، وہ چیز بنا کے، مثال ہے ایک آدمی پریشان ہے، اس کے پیسے ڈوب گئے، کاروبار نہیں چل رہا، وہ ٹینشن کا شکار تھا. رات وہ پریشانی میں سویا تو خواب دیکھی کہ مکان بھی گر گیا. اب سویرے اٹھ کے اس کی بیوی پیر صاحب کے پاس چلی گئی پھونک مروانے. اس نے کہا فٹافٹ کالا جادو ہو گیا، میں نے مکان گرتے دیکھ لیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، تعویذ دے دے. تو پیر صاحب نے بھی کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، چلو مسئلہ ہی ختم. اب وہ نہ کسی کا پتہ، نہ کیا کیا اس کا پتہ. علم سے لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا تو ان توہمات کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں. اب یہ جو خواب اسے آیا ہے نا رات کو، یہ اصل میں اس کی ٹینشن تھی جو اسے آئی ہے. وہ ڈپریشن تھا تو رات کو وہ خواب بن کے اس کے سامنے. بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ مجھ سے کئی لوگ آ کے کہتے ہیں خواب بڑے برے آتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ برے ناول پڑھنے چھوڑ دیں، میڈیا پہ بری چیزیں دیکھنی چھوڑ دیں. آپ سارا دن بری سوچ سوچیں گے، معاذ اللہ غلط سوچ سوچیں گے تو خواب غلط آئے گا. اور اگر آپ سارا دن درود پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، رسول اللہ کی نعت سنیں گے تو رات کو انشاءاللہ تعالی حسن مصطفیٰ کے جلوے بھی نظر آئیں گے. تو آپ دیکھیں نا دن میں کیا کر رہے ہیں. تو جس طرح کا خیال ہے شام کو اسی طرح کا خواب. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ تو جس طرح کا ذہن بنائے گا رب بھی تیرے ساتھ اسی طرح کا بن جائے گا. تو اپنے ذہن کو صاف رکھ، اللہ تیرے تصورات کو. تو رات کو خواب اسی طرح. ہمارے چھت پہ میں اپنے ابا جی کے ساتھ سویا کرتا تھا اور وہ زندگی کے بڑے خوبصورت لمحات تھے. وہ اپنی زندگی کے تجربات بیان کیا کرتے تھے. تو یہ جو موسم آتا تھا گرمیوں کا، اس موسم میں آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں جو ہماری طرح کے غریب گھرانے ہوتے تھے وہ چھت پہ 4 پائی لگایا کرتے تھے. تو چھت پہ سویا کرتے تھے. تو ساتھ ایک پڑوسی رہتا تھا جو بس پہ نا بیچارہ مزدوری کرتا تھا. کیا کنڈکٹر کہتے ہیں، کلینڈر کہتے ہیں. تو وہ جو رات ذرا نیند آنے کا وقت ہوتا تو وہ سواریاں چڑھانی شروع کر دیتا. کہتا جس نے مرید کے جانا ہے آ جاؤ. وہ شور کرتا. تو کہتا لاہور والے فٹافٹ آ جائیں. پھر کئی دفعہ وہ رستے میں شجرے والوں کو اتارنا بھی شروع کر دیتا. تو شور کرتا اونچی اونچی آواز میں. تو مجھے وہ بڑا اس وقت خفگی ہوتی، ناراضگی ہوتی. میں کہتا ابا یہ سونے نہیں دیتا تو اس کو جگائے، یا پھر سویرے ہم نے نہیں چھت پہ سونا، سین پہ سو جائیں گے. تو ابا جی کہتے بیٹا مزدور ہے،
تو बेचारा सारा दिन जो करता है वही उसे ख्वाब में। तो अब इससे बंदा डर जाए, परेशान हो जाए, उठ के कहे पता नहीं सवेरे क्या होने लगा है, ओ भाई ख्वाब ही आई है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसको इससे इतनी ये बुरी चीज़ नहीं जितना हम ले लेते। तो पहली बात ये है कि जिस बंदे ने ये तसव्वुरात होते हैं ना, आप तसव्वुरात में जाएं, आप तसव्वुर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारा दिन महफिल में रहते हैं तो रात को सोते हैं तो ख्वाब में भी नात ही सुन रहे होते हैं, कोई हदीस ही बयान हो रही होती है, किसी हदीस पर ही तबसरा हो रहा होता है। तो भाई जो काम आप सारा दिन करेंगे वही रात को ख्वाब में आएगा। एक दोस्त है बड़ी मोहब्बत वाला, कहने लगा हज़रत साहब राती ख्वाब में बड़े पैसे वेखे ने, दुआ करो अल्लाह दे छे। मैं क्या सारी दिहाड़ी पैसे सोचिए तो रात में होने ही नहीं ना, जो सोचना है वही रात को ख्वाब में। तो सोचा सारा दिन तो उन्हें पैसे पैसे तो आ गए तेरी ख्वाब में, तो चलो मैंने कहा ख्वाब का तो मजा लेना, फिर अल्लाह तबारक व तआला फजल करेगा, आ ही जाएंगे उसके करम से। आम दाम बरसरे मतलब पहली ख्वाब वो है जो नफ्स की शरारत है, जो आपके अंदर होता है वो सामने आ जाता है। डरावनी चीजें ना देखें, बुरे नावल ना पढ़े, कोई सोच अपनी गलत ना करें तो इंशाअल्लाह ख्वाब बुरा। बात की समझ आ रही है हज़रात को? एक दूसरा ख्वाब, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं अक्सर शैतान आदमी से खेलता है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान रात को आदमी की नाक पे बैठ कर वक़्त गुजारता है। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नाक पे क्यों बैठता है? तो हुजूर फरमाते हैं इसलिए कि अगर रात को, वो कहता है अगर बंदा मरने लगा, सांस उखड़ने लगा तो मैं माज़अल्लाह इसे बेईमान करके मारूंगा। तो शैतान ख्वाब दिखाता है आदमी को, बुरे ख्यालात, वसवसे पैदा करता है। बुखारी मुस्लिम में मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हें कोई बुरा ख्वाब आए तो शैतान तुमसे खेल गया। जब तुम कोई बुरा ख्वाब देखो तो ये बुखारी मुस्लिम है और 3 नुस्खे हुजूर ने बयान फरमाया। फरमाया तुमने अपनी बाईं जानब मुंह करना है और 3 दफा थूकना है। जरूरी नहीं कि थूक ही आए, थू थू ही कर दे, अपनी उल्टी तरफ। जाग रहे हैं आप लोग? बात की समझ आ रही है? अल्लाह खैर करे, रात को किसी को घर में ख्वाब आ जाए तो बाकी भी नहीं सो सकते, इतना बड़ा मसला बन जाता है, शोर होने लगता है। ये नुस्खा बताएं घर जाके, ये नुस्खा आम नहीं, ये मेरे रसूल पाक का बताया हुआ नुस्खा है। और ये वो नुस्खा है कि पहाड़ टूट सकते हैं, दरिया बह सकते हैं, ये बात गलत हो सकती। ये सबसे बड़े पीरो मुर्शिद का नुस्खा है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाईं जानब 3 दफा थू थू करे, थूके, और 3 दफा आऊज़ बिल्लाह पढ़े। और फिर हुजूर ने फरमाया ख्वाब का किसी से जिक्र न करे, किसी को ख्वाब सुनाना, डरावना ख्वाब आए तो किसी को सुनाना, बयान नहीं करना। ये हुक्म दिया है नबी पाक ने, हमें नसीहत फरमाई है। फरमाया उल्टी जाने मुंह करके 3 दफा थूक दे, औज़ बिल्लाह पढ़ दे, किसी को बताए ना, 3 बातों पे अमल करे। अल्लाह के रसूल बयान करते हैं कि उसका ख्वाब उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो ख्वाब नुकसान, कितना बड़ा मसला हल हो गया, कितना बड़ा मसला है। फरमाया तुमने दाईं तरफ थू थू करना, थूक देना है, औज़ बिल्लाह पढ़ देनी है, और किसी से जिक्र, तुम्हारा ख्वाब तुम्हें नुकसान। ये शैतान खेल के अब बात खत्म हो गई। हमारे यहाँ शोर हो जाता है, सवेरे बड़े मामलात होने लगते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर उलमा फुकहा बयान करते हैं, वो कहते हैं अगर कोई आदमी सवेरे उठ के डरावना ख्वाब देखता है, सवेरे उठ के सदका खैरात कर दे, हस्बे तौफीक। 10 रुपए की जेब गुंजाइश देती है, 10 रुपए दे दे। 10 लाख की गुंजाइश देती है, 10 लाख, हस्बे तौफीक सदका दे दे और इस्तिगफार पढ़े, ख्वाब तकलीफ नहीं देगा। लेकिन उस ख्वाब को हवा बना लेना, उसको कोई बड़ी अनोखी चीज बना लेना, मुसलमान इस तोहम परस्ती का कायल नहीं है। तो अपने मामलात को दायरा इस्लामी के अंदर रखें, नबी पाक के बताए हुए इरशादात की रोशनी में रखें। तो दूसरा ख्वाब ये बयान किया गया कि जो ख्वाब ऐसा होता है जो शैतान दी। एक तीसरा ख्वाब है, ख्वाब की तीसरी किस्म जो फरिश्ता इल्का करता है। जिस तरह एक शैतान आदमी के साथ होता है ना, जो गुनाह की तरफ बुलाता है, इसी तरह अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता पैदा किया होता है जो नेकी की तरफ बुलाता है, जो जगाता है बंदे को बार बार। अब ये इंसान का अपना मामला है, वो बात किसकी ज्यादा मानता है। तो ये फरिश्ता इल्का करता है। वो जो ख्वाब फरिश्ता दिखाता है ना, उसमें जरूरत होती है ताबीर की। अब ताबीर कौन बताएगा? वो जो तोता लेकर बैठा सड़क पे, वो ताबीर बताएगा, या जिसने सारे बाजू पे कड़े पहने हुए हैं और सारे हाथों पे छल्ले पहने, वो ताबीर बताएगा? बाबा जी सरकार। ताबीर कौन बताएगा? वो बंदा ताबीर। हर आलिम भी ताबीर नहीं बताएगा।
जो कुरान मजीद, अहादीस मुबारका और फिर उलूम ताबीर जानता हो, मुअब्बिर हो, वो भी ताबीर बताएगा। और जब बताएगा तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं ताबीर भी अल्लाह से डर के बताएगा। ये नहीं कहेगा कि जो मैं कह रहा हूं इसी तरह है, वो ये ताबीर करेगा, वो कहेगा जो मेरी समझ में आया मैंने बता दिया, बाकी हकीकत का इल्म या अल्लाह जानता है या अल्लाह के रसूल जानते हैं। मैं ये नहीं दावा करता कि जो मैंने कहा है कुल वही है, सच वही है, हक वही है। वो ख्वाब किस तरह के हैं? हजरत उम्मे फजल रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची हैं, जनाब अब्बास की ज़ौजा है। हुजूर के पास आई डरी हुई, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर मैंने बड़ी खौफ वाली ख्वाब देखी है। पर मैं चची क्या हो गया? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वजूद का गोश्त का टुकड़ा कट के मेरी झोली में आ गया, मैं बड़ी परेशान हूँ। अल्लाह के रसूल सुन के मुस्कुराए, फरमाया ये परेशानी वाली ख्वाब तो नहीं, तो खुशी वाली ख्वाब है। कहा या रसूल अल्लाह क्या खुशी? फरमाया मेरी फातिमा को अल्लाह बेटा देगा और वो तेरी गोद में खेला करेगा। अल्लाह मेरी फातिमा को बेटा देगा, वो तेरी गोद में खेलेगा। इमाम हसन पैदा हुए, मेरे रसूल पाक ने पैदा होते ही कान में अजान दी और फरमाया चच्ची को तो बुलाओ। हाजिर हुई, फरमाया ये लो, अल्लाह ने तुम्हारा ख्वाब पूरा फरमा दिया है, अल्लाह ने तुम्हारा ख्वाब पूरा कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात मैंने ख्वाब देखी है। हुजूर फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखी। हुजूर क्या? फरमाया लोगों ने कमीजें पहनी है, किसी की कमीज पेट तक है, किसी की सुरीन तक है, किसी की घुटनों के नीचे तक है। उमर मैंने तुम्हें देखा है, इतनी लंबी कमीज पहनी हुई थी कि तुम्हारी टखनों तक जा रही थी, पैरों तक। हज़रत उमर परेशान हो, हुजूर क्या ताबीर है इस ख्वाब की? तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया खुश हो जा, इसकी ताबीर ये है कि किसी का दीन यहाँ तक है, किसी का यहाँ तक है, तू सारा ही दीन में लिपटा हुआ है, तू सारा दीन में लिपटा हुआ है। ये ताबीर है इस ख्वाब की। तो एक ख्वाब वो है जो मोहताज ताबीर है, जो किसी मुअब्बर के पास जाए, उसको कहें कि मैंने ये वाली चीज देखी है तो मुझे इसकी ताबीर बताए ये क्या है, अपनी मर्जी। उसके लिए जरूरत होती है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद था, तो वो कहने लगा लोगों से कि अब मुझे पीर साहब की जरूरत नहीं। हमारे माशरे में तो खैर किसी को भी पीर साहब की जरूरत नहीं, सारे सियाने हैं इस जमाने में, तो जरूर किसी को भी नहीं। तो वो कहने लगा मुझे जरूरत नहीं पीर साहब का। क्या हुआ? कहने लगा मैं पीर साहब से आगे गुजर गया हूँ। जिस तरह कहते नहीं सियाने मुरीद, ऐसे हज़रत साहब ने नहीं करना चाहिए। इस तरह कहने लगा जी मैं पीर साहब से आगे गुजर गया हूँ। का वो किस तरह? कहने लगा जी मैं तो रोज रात को जन्नत में होता हूँ। दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूद। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने आके बताया तो आप तशरीफ ले गए। फरमाने लगे यार किस जन्नत में होता है? कहने लगा बाबा जी आप तो बैठे होते हैं बगदाद की मस्जिद में, तो मैं तो रात जन्नत की सैर करता हूँ। फरमाने लगे आज रात जन्नत जाए तो एक दफा लाहौल भी पढ़ लेना। तो वो कहता मैं रात को जन्नत में था, लाहौल शरीफ पढ़ी, मेरी आंख खुली तो मैं रूड़ी के ढेर पे बैठा हुआ था। दौड़ा गया हज़रत जुनैद बगदादी की, हुजूर ये क्या है? आप फरमाने लगे तू मेरे पास आता था तो तू परहेजगार बनने लग गया था, तेरे अंदर तकवा पैदा होने लगा था, तू रब रब करने लगा था। शैतान आया है तुझे बहकाया है, मुझसे दूर किया है ताकि तू दीन ना सीख जाए। किसी न किसी तरीके से तेरे ज़हन पे उसने कंट्रोल डाला है, कोई ना कोई बहाना लगा के तुझे पीछे, और तू बेवकूफ उसके चक्कर में आ गया है। लेकिन मैं तुझसे नाराज नहीं होऊंगा, मेरा तेरा रिश्ता दीनदारी का रिश्ता है। तू आ जा, नए सिरे से रब रसूल का दीन सीख, मैं तेरी नए सिरे से तरबियत करने को तैयार। तो मेरे भाई मोहताज है, आपको कोई ऐसा ख्वाब आए तो वो ताबीर का मोहताज है। उसकी ताबीर पूछें किसी बंदे से, मुअब्बर से पूछें, उससे पूछें कि इसका क्या मतलब है, खुद ब खुद घड़ ना लें। और वो भी मैंने कहा ताबीर बताने वाला भी हतमी इल्म तो इमाम मालिक से हारून रशीद ने कहा इस सवाल का जवाब दें। फरमाने लगे मुझे नहीं आता। तो कहने लगा इतने बड़े इमाम हो तो इस सवाल का जवाब नहीं आता? आप फरमाने लगे अगर मुझे हर सवाल का जवाब आता फिर मैं खुदा होता, क्योंकि हर सवाल का जवाब अल्लाह के पास है। तो भाई याद रख ले और समझ ले, तीसरा ख्वाब जो फरिश्ते की तरफ से इल्का होता है उसकी ताबीर की जरूरत पड़ती है। तीन ख्वाब समझ में आ गए आप हज़रात के? ये तीन किस्में। अब चौथी और आखिरी किस्म सुने। आला हज़रत फरमाते हैं चौथा ख्वाब वो है जो खालिसतन अल्लाह की तरफ से बंदे को नसीब होता है।
اس میں کسی تعبیر کی ضرورت، کسی تشریح کی حاجت، وہ کھل کے آتا ہے، کھل کے وہ خواب آتا ہے، اور اس خواب میں اللہ بڑا کرم فرماتا ہے، مہربانی کرتا ہے، وہ خواب ایسا ہوتا ہے۔ خواب کی ایک بات ذرا ڈر کے کہنی ہے، ڈر کے سچ آکھیے تے سردار سائیاں فتوے تے فتوے لگ دے نے، ڈر کے کہنی ہے بات، وہ بھی بندوں سے ڈر کے نہیں، وہ بھی وسوسوں سے ڈر کے۔ خواب کی شریعت میں اس بندے کے لیے تو وصیت ہے جسے آیا ہے، کسی اور کے لیے کوئی وصیت جی۔ میں بات کرتا ہوں نا تو کہتے ہیں جی آپ سخت جملہ کہہ جاتے ہیں، تھوڑی نرمی رکھا کریں۔ میرے بعض دوستوں کی طرف سے مجھے پیغام ملتا ہے کہ آپ سخت جملہ، کل بھی ایک مولانا صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ سخت جملے کہتے ہیں، ٹھیک نہیں، آپ نے نعت خوانوں کو ایکٹر ہی کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا میں نے تھوڑی کہا ہے، وہ تو میں نے مفتی صاحب کا حوالہ دیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سخت جملہ کہتے ہیں، تو میں نہیں کہتا، نرم کہتا ہوں۔ یہ جو لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں نا، میں نے کہا کہ بغیر نبی پاک کے دیدار کے دنیا میں خوشبو ہی کوئی نہیں۔ حضور کا دیدار ہوتا ہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ، لیکن حیثیت آپ کسی کو جا کے کوئی بندہ کہہ دے کہ مجھے خواب آیا اور مجھے فلاں، بہت، میں نام نہیں لیتا، بہت بلند ہستی نے مجھے تیرے بارے میں یہ پیغام دیا ہے، تو وہ جس کو خواب آیا ہے اس کے لیے تو کوئی حیثیت ہے، لیکن آگے اس کو بتانے کی یا کسی اور کو آرڈر جاری کرنے کی کوئی حیثیت۔ ایک دوست ہے میرے، بڑے سیانے بندے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے بزرگوں کو نا، ان کا ایک حکیم صاحب دوست تھے، تو وہ اپنی کتابیں جاتی دفعہ ساری دے گئے، اپنے بچے پہ اعتبار نہیں کرتے تھے، کتابیں دے گئے ساری کہ میرا بچہ نالائق ہے تو کتابیں تو رکھ لے۔ وہ بچے کو بعد میں ہوش آئی کہ میرا ابا تو بڑا قابل حکیم تھا، تو اس کی کتابیں تو ڈھونڈوں کدھر ہے۔ تو وہ سویرے پہنچ گئے، کہنے لگے چاچا جی رات کو ابا جی خواب میں ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے جا کے کتابیں لے آؤ۔ تو کہتے ہیں وہ بھی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے وہ تیرے تو بعد مینوں بھی ملے ہے۔ انہوں نے آخیا انہوں کوئی شے نہ دئی، انہوں نے آخیا خبردار کوئی شے دیتی ہوتے، اے بھی جھوٹ لگا ہی بولن تیرے نال۔ تو ایسے ہی لوگ خواب بیان کرتے ہیں، گھڑ دیتے ہیں خواب، گھڑ دیتے ہیں خواب، اور گھڑ کے بیان کرتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ اب سنیں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹوں میں سے سب سے برا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا، یہ سن لیں اور یاد رکھ لیں، حضور نے فرمایا اللہ قیامت کے دن سزا دے گا جھوٹا خواب بیان کرنے، جھوٹا خواب۔ اور ہمارے زمانے میں تو لوگ معاذ اللہ تعالیٰ انبیاء، اولیاء، صلحاء خود نبی پاک کے بارے میں جھوٹ بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ۔ حضور نے فرمایا جس نے جھوٹا خواب بیان کیا، قیامت کے دن اللہ اسے 2 دانے دے گا جوں کے یا چاول کے، اس کو کہے گا یہ جوں کے 2 دانے ہیں، ان کی آپس میں گرا لگا، گانڈ مار۔ وہ تڑپ کے کہے گا یا اللہ یہ سزا نہ دے، ان کی گرا نہیں لگ سکتی، تو اللہ فرمائے گا پھر تو جھوٹے خواب کو بیان کرتا تھا۔ یہ ظلم نہیں کہ کوئی بندہ اتنی بڑی بات ہی کر دے نبی پاک کے بارے میں۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مفتری ہے، وہ جھوٹا ہے جو میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، اور جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا اس نے جھوٹ نہیں بولا، اپنے لیے جہنم میں مکان تعمیر کر لیا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ معاذ اللہ تعالیٰ، ڈرنا چاہیے اس بات سے، خوف کرنا چاہیے۔ بہرحال دام برسر مطلب ایک سچا خواب ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتا ہے، وہ القاء ہوتا ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ مانتے نہیں، کسی بزرگ کی خواب بیان کرو کہتے کیسے ہو سکتا ہے، کسی اللہ والے کی بات کرتے جی ممکن ہی نہیں، وہ کیسے نہیں ممکن؟ بخاری مسلم کی حدیث سنو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبوت ختم ہو گئی، پر مبشرات خوشخبریاں ابھی باقی ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور خوشخبریاں کیا ہے؟ فرمایا جب اللہ تمہیں اچھے خواب دکھائے تو سمجھو اللہ تمہیں خوشخبریاں عطا فرما رہا ہے، جب تمہیں اچھے خواب آئے۔ اور بخاری مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ حصہ ہے نبوت کا 46واں، اللہ نے میری امت میں رکھے ہیں۔ اللہ کے بندے کو الہام ہوتا ہے، اسے نصیب ہوتے ہیں خواب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خواب کو اہمیت دی ہے، اس کا درجہ ہے شریعت میں۔ او میرے خوش عقیدہ بھائیو، ہر جماعت کے چکر میں آ جاتے ہو، لو جی اب خوابوں پہ لوگ ہمیں سنائیں گے۔ او بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ آج کا خواب حجت ہے، لیکن اللہ والے کا خواب تو بہرحال ایک اہمیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟
بات کی سمجھ آ رہی ہے دوستوں کو؟ اذان پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں، یہ اذان کیسے ہوئی سن لیں، ذمہ داری کے ساتھ بات اور تمام کتابوں میں یہی روایت ملی، تمام، کوئی اور روایت ہی نہیں، یہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ کی جماعت میں خوابیں ہوتی ہیں، فلانے بزرگ کو خواب آئی، فلانے کو، تو آپ خواب بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو سن لیں، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جسے اچھا خواب آئے وہ اس کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہے، اور اچھا خواب بیان کرے، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ اچھا خواب آئے تو اس کو، پر کس سے بیان کرے؟ نہیں کوئی نہیں، آپ سمجھے نہیں بات، کس کو بیان کرے؟ ایسے ہی سب خواب والے ہیں ہی نہیں، یہ بخاری مسلم ہے، سارے خوابوں والے خاصاں دی گا لاما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی۔ ان کو کیا پتا خشک لوگوں کو خواب کیا ہوتا ہے، ان کو کیا خبر؟ وہ تو حضرت ویسے کرنی جیسے لوگ ہیں جو بیٹھے کرن میں ہوتے ہیں پر دیدار مصطفیٰ کا کر رہے ہوتے ہیں۔